बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आज मैं बहुत जरूरी और बड़े अहम मौजू के ऊपर वीडियो बनाने जा रहा हूं। हो सकता है कि वीडियो थोड़ी लंबी हो जाए, लेकिन मैं आपको यकीन से कहता हूं कि अगर आप वीडियो ये आखिर तक देखेंगे तो बहुत सारी कंफ्यूजन आपकी दूर हो जाएगी। और मैं समझता हूं कि इससे बेहतरीन वक्त नहीं है कि अवाम के सामने बिल्कुल हकीकत बयान करनी चाहिए कि तहरीक लब्बैक के ऊपर जो इल्जाम लगता है कि इनको एस्टेब्लिशमेंट की सपोर्ट है, आज इसके ऊपर बिल्कुल वाज़ेह होना चाहिए कि सपोर्ट है या नहीं है, या कितनी सपोर्ट है। तहरीक लब्बैक हमेशा कहती है कि नहीं है और मुखालिफिन कहते हैं कि है। आज इसके ऊपर नाज़रीन तफसीली बात करेंगे इसी से रिलेटेड। और दूसरे नंबर पे हम ये भी बात करेंगे कि तहरीक लब्बैक पाकिस्तान आर्मी को दिली तौर पर पसंद करती है या सिर्फ दिखावे के तौर पर एस्टेब्लिशमेंट के सामने अपनी पोजीशन वाज़ेह करने के लिए, जैसा कि हम अपनी जुबान में कहते हैं खुशामद करना। क्या तहरीक लब्बैक खुशामद तो नहीं कर रही पाकिस्तान आर्मी की? इसके ऊपर बात करेंगे। इसी से रिलेटेड एक वीडियो क्लिप मैं आप लोगों के सामने रखता हूं। कुछ दिन पहले जो मंडी बाबरदीन के अमीर है नईम चट्टा साहब, उसको पुलिस ने गिरफ्तार किया और बहुत सारी खबरें चली कि उसको रिहाई मशरूत तौर पर मिलती थी कि भाई आप अपने बयान वापस ले लें या कुछ कर लें। तो वो कहता था भाई मैं नहीं करता हूं, मैं जो कुछ भी है। उसी हवाले से उसकी गुफ्तगू हुई एसपी से, सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस से उसकी कुछ गुफ्तगू हुई इसी हवाले से कि आपको आईएसआई इस्तेमाल कर रही है। तो मैं चाहता हूं कि सबसे पहले सुनो कि उस गुफ्तगू में नईम चट्टा साहब ने क्या कहा है, फिर इसके ऊपर तफसीली गुफ्तगू करते हैं। तो सामने एसपी बैठा, उन्हें गल की थी, आंदा फिर टीएलपी आईएसआई चला रही और इंज मैं बैठा ना, मैं हथ मारिया कुर्सी ते और मैं कहा तू टीएलपी दा मामा ना बन, टीएलपी बड़ी वड्डी। मैं कहा मैं तेरे सामने बैठा, बुला सारी आईएसआई, क्या बात है, बुला अपनी सारियां फोर्सां, तू मेन मना। वाह, टीएलपी दा मामा तू बाद च बनी साडे वड्डियां, तू मुड़ आखी भाई आईएसआई चलांदी। मैं क्या मेन चला ना, मैं तेरे सामने बैठा, फोर्स भी ला ते अपनी आईएसआई भी सारी बुला, सारियां एजेंसियां बुला, मेन मना सिर्फ। आंदा जी नहीं हम आपको नहीं मना सकते। मैं क्या मैं तेरे कोल मंदा नहीं तो तू आने आईएसआई चलांदी फिर दी। मैं बना ना या तो बना के दो बाबा जी। एसपी साहब ने नईम चट्टा साहब को कहा है कि आपको आईएसआई चला रही है। तो नईम चट्टा साहब कहता है कि मैंने कहा है कि भाई बुलाओ आईएसआई को, अब मुझे तो चला के देखो, पूरी टीएलपी के मामे मत बनो। पूरा टीएलपी तो दूर की बात है, आप एक अदना से कारकुन को चला के देखो, मुझे बनवा के देखो। तो यानी कि नईम चट्टा साहब ने वाज़ेह कर दिया है कि हम किसी की उंगली के ऊपर नाचने वाले नहीं है, हम चाबी वाले खिलौने नहीं है। अब नाज़रीन इसके ऊपर तफसीली गुफ्तगू करनी है। जो तहरीक लब्बैक के ऊपर इल्जाम लगता है ना कि ये एस्टेब्लिशमेंट की जमात है, वो इल्जाम लगता है ज़हनी गुलामों और पटवारी जो आम कारकुन है। वो क्या कहते हैं कि तहरीक लब्बैक को सपोर्ट हासिल है एस्टेब्लिशमेंट की, लेकिन उधर ही उनके जो सीनियर रहनुमा है या पार्टी लीडर है, यानी कि नवाज शरीफ क्या सोचता है, इमरान खान क्या सोचता है, या सीनियर रहनुमा क्या सोचते हैं, वो थोड़ा अलग सोचते हैं। वो ये सोचते हैं और वो ये कहते हैं कि तहरीक लब्बैक को एस्टेब्लिशमेंट इस्तेमाल कर रही है, यानी कि उन्होंने एक प्रेशर ग्रुप बनाया हुआ है कि हमने किसी सियासी पार्टी के ऊपर अगर प्रेशर डालना है तो हम तहरीक लब्बैक को आगे लेके आए। यानी कि इनके रहनुमा कहते हैं कि तहरीक लब्बैक इस्तेमाल हो रही है। अब नाज़रीन इसके ऊपर तफसीली गुफ्तगू करेंगे कितनी इस्तेमाल हो रही है, नहीं हो रही है। नाज़रीन सपोर्ट किसे कहते हैं? यानी कि अगर पाकिस्तान के आर्मी चीफ अगर इस टाइम पाकिस्तान के हेड हैं, ज़ेरी सूरत में कानूनी और आईनी तौर पे तो है या नहीं है, लेकिन ये हकीकत है कि पाकिस्तान में जो एस्टेब्लिशमेंट चाहती है तो वही होता है। अगर वो किसी जमात को सपोर्ट करते हैं तो सपोर्ट दो तरह की होती है। एक सपोर्ट ये होती है कि आर्मी सपोर्ट कर रही है किसी सियासी लीडर को कि भाई आप आगे आए, आप पार्टी बनाएं, यानी कि पार्टी को बड़ा करें, हम आपको हुकूमत देंगे या बड़े बड़े ओहदे देंगे। यानी एस्टेब्लिशमेंट चाहती है कि ये फलां लीडर आगे आए और हुकूमत संभाले या बड़े बड़े अहम ओहदे ये संभाले। एक सपोर्ट तो ये हो गई। एक दूसरी सपोर्ट होती है, दूसरी सपोर्ट क्या होती है कि किसी को फ्री हैंड देना, यानी कि उनकी अपनी जाती ख्वाहिश नहीं है कि ये आगे आए या ना आए या ये पार्टी बड़ी हो या ना हो, लेकिन उनके साथ एक दिली एक यानी मोहब्बत होती है या एक दिली तौर पर उनको यानी कि एक छूट दी जाती है कि चलो यार आपने जो कुछ करना है करो, अगर आपके ऊपर मुश्किल वक्त आया तो हम आपके साथ खड़े हैं। एक सपोर्ट ये कर लें। अब नाज़रीन बात करते हैं कि तहरीक लब्बैक को कौन सी सपोर्ट हासिल है।
اور جو یہ کہتے ہیں کہ تحریک لبیک استعمال ہو رہی ہے، ان کو پریشر گروپ کے طور پر بنایا گیا ہے، اس کے اوپر بات کریں گے۔ سب سے پہلے اس پریشر گروپ کے اوپر استعمال کرتے ہیں۔ جس طرح کے مخالفین الزام لگاتے ہیں کہ تحریک لبیک کو استعمال کیا جا رہا ہے، تو یہ کیوں کہتے ہیں؟ یہ اس لیے کہتے ہیں کہ جب فیض آباد دھرنا ہوا تھا تو ان کو کچھ تصویریں ویڈیو سامنے آئی تھیں کہ بھئی یہ لبیک والوں کو پیسے بھی دے رہے ہیں، اور جنرل فیض حمید کے کچھ سائن تھے وہ جو معاہدہ کرنے میں پاکستان آرمی ملوث تھی، اس کو بنیاد بنا کر یہ کہتے ہیں کہ یہ تو اسٹیبلشمنٹ ان کو لے کے آئی تھی، آئی ایس آئی لے کے آئی تھی نون لیگ کے اوپر پریشر ڈالنے کے لیے۔ تو اب ناظرین بات کرتے ہیں کہ بھئی یہ تحریک لبیک آئی کیوں تھی؟ اگر ختم نبوت کا قانون میں تبدیلی نہیں تھی اور پھر تحریک لبیک آ گئی، اس نے دھرنا دے دیا اور وہ الزام جو نون لیگ کے اوپر تھا وہ جھوٹا تھا، تو پھر ہم مانتے ہیں کہ تحریک لبیک اسٹیبلشمنٹ کی جماعت ہے اور یہ استعمال ہو رہی ہے، اپنے اسٹیبلشمنٹ اپنے مفاد کے لیے اس کو استعمال کر رہی ہے، ہم اس چیز کو مان جائیں گے۔ لیکن اگر جہاں واقعہ ہی ختم نبوت میں تبدیلی ہوئی، واقعہ ہی نون لیگ نے جرم کیا تھا اور ان کو اسٹیبلشمنٹ لے کے آ گئی، آئی ایس آئی لے کے آ گئی کہ آؤ بھائی ان کے خلاف دھرنا دو کیونکہ یہ تو ختم نبوت کے قانون میں تبدیلی کر رہے ہیں، تو پھر ہم سلام کرتے ہیں اسٹیبلشمنٹ کو، پھر اسٹیبلشمنٹ کے پاؤں دو دو کے پینے چاہیے کہ صحیح وقت میں ان لوگوں نے نشاندہی کی اور تحریک لبیک والوں کو آئے کہو کہ یہ لوگ یہ بغیرتی کر رہے ہیں، تو پھر ہم یہ چیز مانتے ہیں اور ہمیں فخر ہے کہ ہم اسٹیبلشمنٹ کے اشارے پہ چلنے والے ہیں۔ دوسرے نمبر پہ جو سب سے بڑا واقعہ ہوا تھا آسیہ بلونا ہوا تھا، ایک گستاخہ تھی، مجرمہ تھی، سزا کی منتظر تھی، اس کو رہا کیا گیا، 40,000 علماء کرام کو جیل میں ڈالا گیا۔ اسٹیبلشمنٹ بالکل خاموش تھی، بالکل خاموش تھی، اس نے کوئی حرکت نہیں کی، کوئی سپورٹ نہیں کی مذہبی جماعتوں کو، بلکہ وہ حکومت کے ساتھ کھڑی تھی، ان کے اوپر پرچے دیے گئے، ان کو جیل میں ڈالا گیا اور گستاخہ کو باعزت بری کر رکھ دیا گیا، ملک سے باہر نکال دیا گیا، یعنی تحریک لبیک کا کوئی بھی مطالبہ نہیں مانا گیا۔ تو کہاں گئی اسٹیبلشمنٹ کی سپورٹ تحریک لبیک کو؟ اب آ جاتے ہیں تیسرے نمبر پہ، جب اس کا فرانسیسی سفیر کے وقت جو بڑا نقصان ہوا تحریک لبیک کا، تو فرانسیسی سفیر کے وقت رحمت اللہ علیہ مسجد سے لاشیں اٹھانا شروع کی، وزیر آباد تک تحریک لبیک نے لاشیں اٹھائیں، کئی کارکن شہید ہوئے۔ کہاں تھی اسٹیبلشمنٹ؟ اگر یہ اسٹیبلشمنٹ کی پسند کی جات ہے، اگر اسٹیبلشمنٹ اس کو اپنے ذات کے لیے استعمال کر رہی ہے تو پھر اس کی سپورٹ کرنا بھی بہت ضروری ہے، کرنی چاہیے تھی نا، نہیں کی۔ اب بات کرتے ہیں کہ اسٹیبلشمنٹ جہاں تحریک لبیک کو سپورٹ کر رہی ہے تو وہ کیا غلط کر رہی ہے؟ اب سپورٹ کے اوپر بات کرتے ہیں۔ تحریک لبیک کہاں سپورٹ کر رہی ہے کہ جب فیض آباد دھرنا ہوا تھا، وہ قانون واپس ہو گیا تھا، زید حامد کے استعفے کا مطالبہ تھا، حکومت ڈٹ گئی تھی، اس نے آپریشن کیا تھا، کافی کارکنوں کو شہید کیا تھا کہ ہم استعفا نہیں دیں گے، ہم یہ مطالبہ تحریک لبیک کا نہیں مانیں گے، ہم ان کے خلاف آپریشن کریں گے، ان کو ماریں گے، یہ کریں گے، وہ کریں گے۔ اسٹیبلشمنٹ نے دیکھا ہے کہ ملک میں خون روزی ہوتی ہے، تحریک لبیک کو تو یہ بے گناہ ان لوگوں کو شہید کر رہے ہیں، چلو ہم تھوڑا پریشر ڈالتے ہیں، ان کے ساتھ کھڑے ہو جاتے ہیں تاکہ ان کا مزید زیادہ نقصان نہ ہو، کیونکہ حکومت نے فیصلہ کر لیا تھا کہ بھئی ہم نے ان کو ختم کرنا ہے۔ تو اس ٹائم اگر اسٹیبلشمنٹ نے تحریک لبیک کا ساتھ دیا تو بالکل ہم مانتے ہیں اس نے دیا ہے۔ اب آتے ہیں کہ جب فرانسیسی سفیر کا وقت تھا، تحریک لبیک یعنی کہ رحمت اللہ مسجد سے لاشیں اٹھا رہی ہے، وزیر آباد تک پہنچ گئی ہے، اسٹیبلشمنٹ خاموش ہے، کوئی سپورٹ نہیں کی اس نے تحریک لبیک کو۔ لیکن کہاں سپورٹ کی کہ جب وزیر آباد آ کے یہ رک گئے، اچھا بڑے آپریشن کی تیاری ہو گئی، عمران خان اس ٹائم بیرونی دورے سے واپس آیا، نجی محفل میں کہا، بلکہ عمران خان نے خود بھی تسلیم کیا کہ نجی محفل میں اس نے کہا ہے کہ ختم کر دو ان کو، چلو بولیے ان کے اوپر، اور میڈیا میں آ کے خود اس نے بیان دیا ہے کہ میرے خلاف رینجر استعمال ہو رہی ہے، لبیک کے خلاف جب میں رینجر جنرل باجوہ سے مطالبہ کیا تھا تو وہ مجھے رینجر نہیں دے رہے تھے، یعنی کہ اس وقت عمران خان کو آسیہ ملونہ کی مثال اس کے سامنے تھی، فل اسٹیبلشمنٹ کی سپورٹ سے وہ ناجائز فائدہ اٹھانا چاہتے تھے، وہ تحریک لبیک کا زیادہ سے زیادہ نقصان پہنچانے کے اوپر تیار ہو گئے تھے، جہاں باجوہ نے مداخلت کی کہ خبردار چھوڑو تحریک لبیک کے جتنے بھی قیدی ہیں جس کو عدالت 5 بار حکم دے چکی ہے، تھوڑا سا رہنما کو، تو اسٹیبلشمنٹ نے تحریک لبیک کی مدد کی تو بالکل کی۔ دونوں جگہ میں جو تحریک
لبیک نے اس کی سپورٹ کی تو بالکل صحیح کی اور کرنی چاہیے. ایک ملک کے وفادار ذمہ دار ادارے کی ڈیوٹی یہی ہے. یہ تو سپورٹ ہو گئی اور اس سپورٹ کو ہم مانتے ہیں. لیکن جو سپورٹ یا جس کا آپ الزام لگاتے ہیں کہ جی تحریک لبیک کو یہ استعمال کر رہے ہیں یا یہ تحریک لبیک کو آگے لے کے آنے جاتے ہیں, اس کی بھی بات کریں گے کہ وہ بالکل غلط ہے. وہ غلط اس لیے ہے کہ اگر اسٹیبلشمنٹ تحریک لبیک کو آگے لے کے آنے کا پروگرام ہوتا تو نہ اس کی سوشل میڈیا کے اوپر پابندی ہوتی, نہ مین سٹریم میڈیا کے اوپر پابندی ہوتی, اور اسٹیبلشمنٹ کسی سیاسی جماعت کو آگ اٹھانے کے لیے وہ کارکن اکٹھے نہیں کر سکتی, جو ورکر اکٹھے نہیں کر سکتی. یہ بہت سارے لوگوں کو معلوم نہیں ہے کہ ایک جماعت اگر اس کے جلسوں میں لاکھوں لوگ آ گئے تو وہ کہتے ہیں جی اس کو اسٹیبلشمنٹ کی سپورٹ ہے. اسٹیبلشمنٹ گھر میں جا جا کے اس آدمی اکٹھے نہیں کر سکتی. اسٹیبلشمنٹ کا کیا کردار ہوتا ہے کسی جماعت کو اٹھانے کے لیے, کسی لیڈر کو اٹھانے کے لیے؟ اس کا سب سے بڑا کردار ہوتا ہے کہ میڈیا کے اوپر یہ کہا جاتا ہے کہ خوب ان کی خبریں پھیلاؤ, اس کی تعریفیں کرو, اس کو اٹھاؤ اوپر. یعنی پوری میڈیا ادارے کو کنٹرول کر دیا جاتا ہے اسٹیبلشمنٹ کی طرف. وہ بھی تحریک لبیک کے خلاف نہیں ہے. دوسرے نمبر پہ ہوتا ہے کہ دوسرے جماعتوں کے جو بڑے بڑے سینئر رہنما ہوتے ہیں, جو علاقے میں یقیناً ان کی جیت ہوتی ہے, ان کو ان جماعتوں سے توڑ کر اس جماعت میں لایا جاتا ہے جس کو اسٹیبلشمنٹ سپورٹ کر دیا ہے. تو کوئی ایک آدمی بتا دو کہ جو تحریک لبیک میں آیا نہیں آیا. تو ناظرین یہ چیز واضح ہے کہ تحریک لبیک کو اسٹیبلشمنٹ نے سپورٹ کیا, لیکن انہوں نے اس لیے نہیں کیا کہ یہ جماعت آگے آئے, ہم اس کو استعمال کریں, جہاں یہ ہماری انگلی کے اوپر ناچے, اس لیے نہیں کیا. انہوں نے ایک ذمہ دار ادارہ جو ہے انہوں نے اپنی ذمہ داری نبھائی ہے, جہاں ان کو ضرورت تھی انہوں نے اس کو کیا. اب ناظرین بات کرتے ہیں کہ تحریک لبیک اسٹیبلشمنٹ کو کتنا سپورٹ کرتی ہے, دلی طور پہ کرتی ہے یا صرف دکھاوے کے طور پہ کرتی ہے. اگر ناظرین جو اسٹیبلشمنٹ نے ایز اے ادارہ جو ذمہ داریاں نبھائی ہیں, تو تحریک لبیک پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ ایز اے ادارے کو دلی طور پر وہ محبت کرتی ہے, کیونکہ ایک ادارے کی پالیسی ہوتی ہے, ایک آرمی چیف کی پالیسی ہوتی ہے. ادارے کی پالیسی ہمیشہ دیر پا چلتی ہے. آرمی چیف کی جو پالیسیاں ہوتی ہیں وہ تبدیل ہوتی رہتی ہیں. کوئی آرمی چیف آتا ہے کس سیاسی جماعت کو سپورٹ کرتا ہے, کوئی آرمی چیف آتا ہے کس سیاسی جماعت کو سپورٹ کرتا ہے, لیکن ایک ادارے کا جو فریضہ ہوتا ہے وہ اپنے طریقے سے چلتا ہے. تو ایز اے ادارہ پاکستان کی جو تحریک لبیک ہے وہ بہت زیادہ ریسپیکٹ کرتی ہے, عزت کرتی ہے, پاکستانی ادارے کے ساتھ کھڑی ہے. لیکن انڈیویجول اگر کسی جرنیل کی غلطیاں ہیں تو جتنی تنقید حافظ صادر رضوی صاحب نے کی ہے باجوہ کے اوپر اور جنرل آصف منیر کے اوپر, ابھی فلسطینی مسئلے کے اوپر دیکھ لو, جب قرآن پاک کی بے حرمتی ہوئی تھی اس ٹائم دیکھ لو, تو حافظ صادر رضوی صاحب تو کھل کے بعد جنرل آصف منیر کے اوپر تنقید کر رہے ہیں. تو جنرل آصف کے اوپر تنقید کرنا یہ ایک انڈیویجول فیل ہے, یہ کسی ادارے کے خلاف نہیں ہے. اگر آپ سوشل میڈیا میں جائیں تو سب سے زیادہ پاکستانی آرمی, زیادہ نہ صرف اونلی ون, ایک ہی سیاسی جماعت تحریک لبیک ہے جو پاکستانی ادارے کے ساتھ کھڑی ہے. تو ناظرین یہ آپ لوگ واضح کلیئر کر لو, تحریک لبیک استعمال نہیں ہو رہی, بالکل استعمال نہیں ہو رہی کہ اس کو اسٹیبلشمنٹ استعمال کریے, یہ بالکل غلط ہے. اور اگر کوئی کہے نا اس کو اسٹیبلشمنٹ کی سپورٹ حاصل نہیں ہے تو وہ اس طرح کی سپورٹ نہیں ہے جس طرح وہ کہتے ہیں کہ بھئی اسٹیبلشمنٹ کو آگے لے کے آنے جائے. یہ سپورٹ نہیں ہے. ہاں یہ سپورٹ ہے کہ اگر اسٹیبلشمنٹ نہ ہوتی تو یہ جتنے یہود و نصارہ کے ایجنٹ ہیں ان کا بس چلتا تو یہ سب تحریک لبیک والوں کو مار کے سائڈ میں کر دیتے, کیونکہ ان کو معلوم ہے اگر یہ آ گئے تو پھر ہماری جگہ نہیں ہے. یہ حقیقت ہے تحریک لبیک کے اوپر جو الزام لگایا جاتا ہے اس کی یہ تفصیل ہے. میں امید کرتا ہوں ناظرین آپ کو سمجھ آ جائے گی ہوگی. رب پروردگار سے یہی دعا ہے اللہ تعالیٰ میرے سمیت ہر آدمی کو حق ساتھ سننے کی اور اس کے ساتھ کھڑے ہونے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ حافظ.